السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ نماز کا توڑنا کب جائز ہے اور اس کا توڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کے دوران بعض مرتبہ ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اس میں نماز توڑی جائے یا نہ توڑی جائے۔ ہم اس کی چند مثالیں لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے تھے، جیب سے کچھ پیسے نیچے گر گئے، اب وہ پیسے کوئی لے کر بھاگ رہا ہے، ایسی صورتحال پیش آ گئی۔ نمبر 2، یہ صورتحال پیش آ گئی کہ موبائل رکھا ہوا ہے، سیل فون رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا وہ سیل فون کوئی چور لے کر بھاگ رہا ہے، تو کیا اس کے لیے نماز توڑنے کی گنجائش یا اجازت ہے؟ یا ماؤں بہنوں کے لیے یہ شکل بن گئی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران دھیان گیا کہ دیگچی میں دودھ ابل رہا ہے یا کھانا جو ہے وہ جل رہا ہے، اس طرح کی کوئی مصیبت یا صورتحال پیش آئی، تو کب نماز کا توڑنا جائز ہے اور اس کے توڑنے کی کیا شکل ہے، آج ہم اس پر آپ کی خدمت میں بات پیش کریں گے۔ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے، اس میں اللہ کی طرف مکمل توجہ اور مکمل اہتمام اور پوری تیاری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ادھر ادھر ذہن مشغول ہو، کھانا بن رہا ہے اس میں بھی ذہن مشغول ہو، نماز میں بھی ذہن مشغول ہو، ایسی تمام چیزوں سے پہلے ہی سے یکسو ہو جائیں، فارغ ہو جائیں اور مکمل اطمینان اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب نماز توڑنا کب جائز ہے؟ ایسا نقصان جو ناقابل تلافی ہو، جس کا کور کرنا، جس نقصان کا کور کرنا، جانی نقصان اگر ایسا ہو کہ جو ناقابل تلافی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ڈوب کر مر رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے یا جلنے جا رہا ہے، یا مثال کے طور پر چھوٹا بچہ چولہے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، نماز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نماز نہیں توڑیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بچہ اپنے آپ کو نقصان اور آگ کے حوالے کر دے گا، بڑا جانی نقصان ہو جائے گا، یا سانپ اور بچھو ایسا کوئی موذی جانور جو بڑا نقصان پہنچا دے گا، تو ایسے جانی نقصان کی شکل میں کہ جس کی تلافی ممکن نہ ہو، نماز توڑنے کی گنجائش اور اجازت ہے، ایسی صورت میں نماز توڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک مالی نقصان کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں 1 درہم کا تذکرہ فقہا نے لیا ہے اور کیا ہے کہ 1 درہم کی مالیت کے بقدر اگر کوئی چیز ہے جس کی مقدار 3 گرام چاندی ہے، تو 3 گرام چاندی کے بقدر اگر کوئی چیز ہے، اتنی مقدار کی چیز اگر کوئی کسی کی نماز میں مشغولیت کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے بھی نماز توڑنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ مثال کے طور پر جو موبائل کی مثال دی گئی، اب ظاہر ہے کہ موبائل 3 گرام چاندی سے مہنگائی ہوگا، جس کی مقدار شاید 300-400 روپے کے آس پاس 3 گرام چاندی کی بنتی ہوگی، اور یہ آگے پیچھے بھی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سیل فون تو اس سے مہنگا ہی ہوگا، تو اتنی مقدار کی مالیت کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی نماز توڑنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ توڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر قیام یا قاعدے کی حالت میں ہے تو ایک طرف سلام پھیر کر نماز کو توڑ دی جائے اور پھر اس نماز کو بعد میں اثر نو دوبارہ پوری نماز پڑھی جائے۔ یہ بہتر طریقہ ہے نماز سے باہر نکلنے کا کہ ایک طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیا جائے، یعنی توڑ لیا جائے۔ وہ نماز مکمل تو ہوگی نہیں، بس اس طرح اس نماز کو توڑ لیا جائے۔ اور اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو یہ بھی کوئی واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہے، پھر جس طرح کا ایمرجنسی مسئلہ ہو اس کی روشنی میں معاملہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص جس کا موبائل خود کا جا رہا ہے، یا تو وہ نماز توڑ دے، اگر وہ نماز نہیں توڑ رہا ہے، اس کے بازو میں کوئی شخص ہے
تو یاد رہے کہ پھر ایک موبائل کے لیے پوری مسجد نماز نہ توڑ دے، سب نماز نہ توڑ دے، اس کے لیے ایک ہی فرد جو ہے نماز توڑ کر اس چور کو پکڑ لے اور پھر آگے کا جو معاملہ کرنا ہے اس کو کرے۔ بہرحال امید ہے کہ یہ مسئلہ ہم سمجھا سکے ہوں گے کہ نماز توڑنے کی کب گنجائش ہے اور توڑنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سکون اور اطمینان والی، اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی رب کریم توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔